اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، گفتگو اس منزل پر رک گئی اور اب زحمت نہیں دوں گا. کربلا کلمے کے انکار اور کلمے کے اقرار کی جنگ ہے. کربلا انکار کلمہ کرنے والے اور اقرار کلمہ کرنے والے، ان کے ٹکراؤ کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ عباس اگر کربلا میں نہ ہوتے، میں چیلنج کر رہا ہوں، ابو الفضل جیسی شخصیت جو پیدا ہوئی تھی کربلا کے لیے، اگر نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی. کربلا تو ہوتی. شبیہ رسول علی اکبر اگر نہ ہوتے، اب فرض کرو تھوڑی دیر کے لیے مفروضہ ہے، کربلا تو ہو کے رہتی. حد یہ ہے کہ حسین ابن علی کی سب سے بڑی قربانی 6 مہینے کا بچہ جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، جو قربانی میں سب سے بڑا ہے. اگر اصغر کربلا میں نہ ہوتے پھر بھی کربلا تو ہوتی. لیکن ایک جملہ میرا یاد رکھو گے، اگر شہزادی زینب کربلا میں نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی. عجیب شہزادی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی ہزار مجلسیں سنی، عباس کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. عباس کو. اچھا علی اکبر کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. تاریخیں دیکھو. اچھا بھائی حسن کے بیٹے قاسم کو کس نے پالا؟ شہزادی زینب نے. آن و محمد کو تو پالا ہی تھا شہزادی زینب نے. اچھا 6 مہینے کا بچہ کس نے پالا؟ ماں نے. شہزادی زینب نے. اچھا سکینہ کو کس نے پالا ہے؟ شہزادی زینب نے. تو اب میرے جملے کی قدر کرو گے؟ پوری کربلا پال کر زینب نے حسین کو دی ہے. شہزادی نے پوری کربلا پال کے دی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حسین کے بعد شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا نہیں سکتا تھا. ابن زیاد کے دربار میں جب قیدی آئے ہیں اور ساری بیویوں کا تعارف ہو گیا، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، مشہور واقعہ ہے. بیویاں جو بیٹھی تھیں نا ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں، ابن زیاد نے کہا ذرا ان کا تعارف کرا. فوج یزید کے ایک سپاہی نے انگلی کے اشارے سے کہا یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جب سب کا تعارف ہو گیا نا، اب جملہ سنا، تو ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان ساری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. کہا سپاہی وہ بیوی کون ہے؟ سپاہی وہ بیوی کون ہے جو چھپ رہی ہے؟ اچھا ابھی تم نے سپاہی کے تیور دیکھے؟ وہ کہتا ہے یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی ابن زیاد نے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ پیچھے. سپاہی کانپنے لگا، کہنے لگا امیر آہستہ بول، آہستہ، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور امیر بڑے جلال میں ہے، ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ. ایک ایک لفظ مختصر سے عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں ہے. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر بڑھا تازیانہ لے کے بیویوں کو ہٹانے کے لیے. شہزادی کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے؟ شہزادی ساری بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ آخری جملے. بیوی کی آواز بلند ہو گئی نا دربار میں. ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اس دربار میں جب بیوی کی آواز بلند ہوئی ہے تو میرے نبی کا ایک صحابی حضرت، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے اور علی کے ساتھی تھے. 90 سال سے اوپر عمر تھی. علی کا چونکہ پرانا ساتھی ہے تو علی کے ساتھ جنگ جمل میں تھا، علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا. میرے نبی کے اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی. نابینا ہو گئے تھے لیکن ساتھی تو تھے نا علی کے. جب شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ کہا ابن عفیف تم دربار میں بیٹھے ہوئے کہاں قیامت کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل جواب دے گئی؟ کہا کہ نہیں. دیکھنا صحابی رسول کے اللہ. کہا کہ نہیں، ابھی میری آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں لیکن ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے، علی نہیں تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزر گئی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی اسلوب، وہی تیور، 100% علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا تیرے پاس دلیل کیا؟ کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی.
بس یہ سننا تھا کہ صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ اجرکم اللہ. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ایک مرتبہ جلال آ گیا ابن عفیف کو، کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور رسول کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں، خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب ابن عفیف نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی، چلا صحابی رسول کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جلاد بڑھا ابن عفیف کو مارنے کے لیے، جوانوں نے تلواریں کھینچی اور علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گیا پیغام، ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے، نواسی کی مدد کرنے والا